فرعون کا واقعہ یہ جاری ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف اس کی آج آیات 106 اور 107 اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون بولا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، تو فرعون جو تھا اس نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، ایمان لانے کا انکار کیا۔ تو پھر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو ہے وہ نشانیاں مانگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی طرح کی نشانیاں دکھائیں، اور اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ نے اپنا مبارک عصا، یہ وہ مبارک عصا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یہ وہ عصا مبارک تھا۔ تو پھر وہ مبارک عصا زمین پر آپ نے ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ ایسا سانپ تھا کہ جس کے جسم پر بال تھے، اور یہ زرد رنگ کا تھا، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے جب اپنا منہ کھولا تو اس کا منہ 120 فٹ کھل گیا، یعنی ایک اس کا جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا اس کا جبڑا فرعون کے محل پر تھا۔ بہت، یعنی وہ سارا محل ہی اس کے جبڑے کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ اژدہا جو تھا وہ ظاہر ہوا تو وہ فرعون کے پیچھے بھاگا، اور فرعون کی اوقات دیکھیے کہ اس نے اپنا تخت چھوڑا اور اس اژدہے کے آگے آگے بھاگنے لگا۔ آپ یہ اندازہ کیجیے کہ کس طرح سے اللہ کریم نے فرعون کو اس کی اوقات دکھائی کہ تم تو خدا کے دعوے دار تھے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ وہاں پہ رکتے ٹھہرتے، لیکن وہ یہ ایک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اس کے آگے ٹک نہیں سکا، اور اس سانپ کے ڈر سے وہ اپنا تخت چھوڑ گیا۔ وہ بادشاہی جس کے بل بوتے پر وہ بڑا غرور اور تکبر کرتا تھا، تو وہ چھوڑ گیا۔ تو آپ یہ اندازہ کیجیے، تو یہاں پر اس کو فرعون کو دکھا دیا گیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت وہ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ لیکن ذرا دیکھیے، اس کے باوجود فرعون ایمان نہ لایا، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ جو لوگ اپنے دلوں پر تکبر کا پردہ اوڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ معجزے دیکھ بھی لیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں کسی معجزے کا جو ہے وہ انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا جو فرمان آ جائے تو پھر اس کے سامنے ہم اپنی گردن جھکا دیں گے، اور ہم صرف جو ہے اللہ پاک کے فرمان پر ہم جو ہے وہ اپنی گردن جھکا کر اس کے فرمان کو قبول کریں گے، عمل کریں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی